السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، یہ میں نے منا نونی ہونگو لیسن نمبر 6 کی گرامر پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ایکسپلین کیے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو اسپیشلی JLPT N5 کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو چلیں، لیسن نمبر 6 منا نونی ہونگو کی جو ووکیبلری ہے وہ میں نے پہلے ایکسپلین کی تھی، گرامر رہ گئی تھی، تو 2 دن جو ہے وہ ٹائم نہیں ملا، تو آج جو ہے میں ٹائم نکال کے یہ لکھ رہا ہوں۔ یہ بڑا کام ہوتا ہے بھائی، پہلے چیزوں کو سارا کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ویڈیو کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ویڈیو میں ساری چیزیں ایکسپلین کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ 7 پوائنٹ ہیں لیسن نمبر 6 کے، 7 گرامر پوائنٹ ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا تیاری کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے ناؤن کے ساتھ او پارٹیکل کا استعمال۔ نمبر 2 ناؤن کے ساتھ او شیماس کا استعمال۔ نمبر 3 نانی او شیماس کا استعمال۔ نمبر 4 نانی اور نان اور نانی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ نمبر 5 ناؤن پلیس والا دے پارٹیکل کے ساتھ ورب کا استعمال۔ اور نمبر 6 ہے ورب ماسینکا کا استعمال۔ نمبر 7 ورب ماشوکا کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ناؤن کے ساتھ او پارٹیکل کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ او پارٹیکل جو ہے، او پارٹیکل جسے ہم لکھیں گے وہ اور پڑھیں گے او، لکھیں گے وہ اور پڑھیں گے او ایز اے پارٹیکل، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ یہ جو پارٹیکل ہے ہاں، یہ ہوتا ہا ہے، لیکن ایز اے پارٹیکل اس کو ہم ایز اے پارٹیکل اسے ہم وا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اس کو لکھیں گے وہ اور پڑھیں گے او۔ یہ او پارٹیکل جو ہے، جب آپ کسی بھی جگہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے او پارٹیکل کا استعمال ہے۔ جب ناؤن کے ساتھ او پارٹیکل کا استعمال جس چیز پر آپ کام کرتے ہیں، یعنی کام مطلب ورب، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ کام کیا ہوتے ہیں؟ کھانا کھاتا ہوں، جوس پیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، خط لکھتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا ہوں، یعنی کہ ڈائریکٹلی جو بولا جاتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، کام میں آتے ہیں، تو ان کے لیے او پارٹیکل کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم لکھیں گے وہ پڑھیں گے او، ٹھیک ہے۔ تو کھانا کھاتا ہوں کیا ہوتا ہے؟ گوہان او تابے ماس، گوہان او تابے ماسو۔ یہاں پہ کھانے کے اوپر ڈائریکٹلی کام ہو رہا ہے، کھانا کھاتا ہوں، تو بتایا جا رہا ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں گوہان ہو تابے ماس۔ یہاں پہ جوس کے اوپر کام ہو رہا ہے، پینے کا، تو جوس او نومی ماس، نومی ماس، جوس پیتا ہوں۔ اخبار پڑھتا ہوں، یہاں پہ اخبار کے اوپر کام ہو رہا ہے پڑھنے کا، تو شنبن او یومی ماس، پڑھنے کو کہتے ہیں یومی ماس، ٹھیک ہے۔ خط لکھتا ہوں، یہاں پہ خط کے اوپر کام ہو رہا ہے لکھائی کا، تو اس لیے او کاکی ماس، تیگامی او کاکی ماس، تیگامی او کاکی ماس۔ ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو یہاں پہ یہ کاکی ماس میں نہیں آئے گا، او میں نہیں آئے گا، انتین، ہاں اس میں بھی او آتا ہے، انتین او شی ماس، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے، یعنی کہ ڈرائیونگ تو ڈائریکٹ ہو رہی ہے لیکن گاڑی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایڈ کریں یہاں پہ، میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، یہاں پہ میں تھوڑا سا کرتا ہوں، گاڑی کی ڈرائیونگ کرتا ہوں، تو تب جو ہے نا وہ کیا آئے گا؟ کروما نو انتے نو شیماس،
تو اونتین او شیماس ہی آئے گا، اونتین او، یہاں پہ بھی او ہی آئے گا اور آگے شیماس آئے گا کیونکہ وہ کرتا ہوں آ رہا ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ ہے کھاتے لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، پیتا ہوں، کھاتا ہوں، یہاں پہ جو ہے نا کھانے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کہا ڈائریکٹلی کام ہو رہا ہے، یہاں پہ گاڑی کے اوپر کام ہے، یہاں پہ گاڑی کے اوپر ہو رہا ہے کام، تو گاڑی کے ساتھ ہے کرومانو اونتین او شیماس، کرومانو اونتین او شیماس، تو گاڑی کی ڈرائیونگ ہو رہی ہے، تو ڈرائیونگ کے اوپر کام نہیں ہو رہا، گاڑی کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو گاڑی کی ڈرائیونگ کی جا رہی ہے، تو اونتین او شیماس، ٹھیک ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 2 ہے، یہ بھی کام میں آتے ہیں۔ نمبر 2 والا پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ نمبر 2 کا پوائنٹ ہے ناؤن کے ساتھ او شیماس کا استعمال، تو یہ بھی کام میں آتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ڈائریکٹ آپ کام کرتے ہیں، یہ جو ہے بائی مطلب کہ کسی جو ہے نا وہ چیز کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی کھانا کھاتا ہوں تو یہاں پہ بھی کھانا کھاتا ہوں، لیکن یہ جو ہے ڈائریکٹ ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن کہاں کھاتا ہوں یہ نہیں پتہ، کہاں نہیں، کہاں کھاتا ہوں، گھر پہ کھاتا ہوں، باہر کھاتا ہوں، ہوٹل پہ کھاتا ہوں یہ نہیں پتہ، اس لیے کھانا کھاتا ہوں مطلب کون سا کھانا کھاتا ہوں یہ نہیں پتہ، یہ بھی کھانا کھاتا ہوں لیکن یہ ہوٹل پہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے نا، ہوٹل پہ کھاتا ہے، گھر پہ کھاتا ہے، بتایا جا رہا ہے، جب بتایا جائے گا کہ میں ہوٹل سے کھانا کھاتا ہوں تو پھر شیماس میں استعمال ہوگا، اگر کہتا ہے کہ میں گھر پہ کھانا کھاتا ہوں تو شیماس میں استعمال ہے، وہ اگر بولتا ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا تو پھر بھی شیماس میں آئے گا، کیسا ہے؟ تو یہ پھر یہاں پہ تابع ماس نہیں آئے گا، گوہان بھی نہیں آئے گا، تو شوک جی یہاں پہ ہو جائے گا شوکو جی، شوکو جی، شوک جی او شیماس، شوک جی او شیماس، کیونکہ یہاں پہ ہم شیماس کو ایکسپلین کرنے لگے ہیں، تو یہ او کے ساتھ، او کے بعد شیماس کا استعمال کرنے لگے ہیں، تو ڈرائیونگ کرتا ہوں تو یہاں پہ میں نے بتا دیا ہے اونتین او شیماس، تو یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں اونتین او شیماس۔ فٹ بال کھیلتا ہوں، تو جب آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اپنا جو تاش کارڈ ہوتے ہیں وہ پتے کھیلتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شیماس کا استعمال ہو، یعنی کہ کھیل کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہو، ٹینس کھیلتے ہیں تب بھی اس کا نام لے کر کہ میں یہ کھیلتا ہوں، اس کے لیے بھی شیماس ہے، جیسے فٹ بال کھیلتا ہوں تو فٹ بال کو سکا کہتے ہیں جاپنیز میں، سکا ویسے سوکر سے نکلا ہے، سکا کاتاکانا میں آتا ہے، سکاؤ شیماس آئے گا، سکاؤ شیماس۔ پارٹی کرتا ہوں تو پارٹی او شیماس، یہاں پہ نام لیا جا رہا ہے کہ میں پارٹی کرتا ہوں، فٹ بال کھیلتا ہوں، ڈرائیونگ کرتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تو کھانے میں کو گوہان بھی کہتے ہیں، شوکجی بھی کہتے ہیں، لیکن جب شوکجی کا استعمال ہوگا تو پھر شوکجی او شیماس۔ پارٹی کرتا ہوں، پارٹی او شیماس، میٹنگ کرتا ہوں تو کائیگی او شیماس، میٹنگ کے لیے بھی کائیگی او شیماس، ٹھیک ہے۔ ہوم ورک کرتا ہوں تو ہوم ورک کہتے ہیں شوکدو کنٹین، شکدائی، ہاں شکدائی او شیماس، ٹھیک ہے۔ کام کرتا ہوں تو کام کرنے کو جو ہے شیگوتو بھی کہتے ہیں اور ہاتارا کیماس، کام کرتا ہوں ہاتارا کیماس، لیکن کوئی ایک کام آپ کرتے ہیں تو شیگوتو شیماس، یہاں پہ شیگوتو شیماس، ہاتارا کیماس کام کرنا، لیکن وہ آپ نام لے کر کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ شیگوتو شیماس، بس شیگوتو شیماس کا مطلب ہے کہ میں کام کرتا ہوں، لیکن کون سا کام کرتا ہوں یہ نہیں پتا، شیگوتو شیماس کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا نمبر 2، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو ریورس کر کے دیکھ لیں۔ نمبر 3 ہے نانیو شیماس، نانیو شیماس کا استعمال، یہاں پہ کا بھی لگنا ہے، نانیو شیماس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو یہ نانیو شیماس کا استعمال تب ہوتا ہے، نانیو
शिमासु का। जब आप किसी से सवाल करते हैं, जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं, मतलब किसी भी किस्म का सवाल करते हैं कि उसकी एक्टिविटी के बारे में उससे सवाल करते हैं, उसकी एक्टिविटी के बारे में उससे कोई पूछताछ करते हैं। मसलन कल क्या करोगे, कल क्या करोगे, तो ये उसकी एक्टिविटी के बारे में आप पूछ रहे हैं। कल क्या किया था, यानी कि आने गुजरा हुआ कल जो है, आने वाला कल, कल क्या करोगे, और गुजरा हुआ कल के लिए कल क्या किया था, तो ये भी उसकी एक्टिविटी आप पूछ रहे हैं। मंडे वाले दिन आप क्या करेंगे, यानी किसी दिन का नाम लेकर आप जब उससे पूछते हैं कि संडे वाले दिन क्या करेंगे, मंडे वाले दिन क्या, इतवार वाले दिन क्या करेंगे, एक ही बात है, यहाँ पे संडे लिख देते हैं, संडे वाले दिन क्या काम करेंगे वगैरह वगैरह। तो जापान जाके क्या करेंगे, तो उसके लिए नानी का इस्तेमाल किया जाएगा। नानी का, जब आप चॉइस पूछते हैं, पहचान, उसकी चॉइस की पहचान पूछते हैं, एक्टिविटी की पहचान जब पूछते हैं, तो फिर नानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कल क्या करोगे, आशिता नानी योशिमास का, आशिता नानी योशिमास का, नानी योशिमासु का। कल क्या करोगे, कल क्या किया था, किनो, गुजरे हुए कल को कहते हैं किनो वा, पार्टिकल लगाएंगे क्योंकि कल की बात हो रही है। किनो वा नानी हो शीमाश्ता का, शीमाशिता, क्योंकि गुजरा हुआ है तो माश्ता लगाएंगे आगे का पार्टिकल। अच्छा, क्वेश्चन के लिए इतवार वाले दिन क्या किया था, ठीक है, संडे वाले दिन क्या किया था, तो नीची हो भी वा, नीची यो भी वह पार्टिकल लगाएंगे क्योंकि संडे की बात हो रही है, पूछा जा रहा है तो संडे वाले दिन आपने क्या किया था। निचियो भी वह पार्टिकल, वह नानी योशिमास्ता का, क्योंकि गुजरा हुआ है तो नानी ओशिमास्ता का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किसकी, नानी ओशिमास्का का इस्तेमाल जो है वो कैसे होता है। अच्छा, उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, नान और नानी में क्या फ़र्क है। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, नान और नानी में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। नान जो होता है, नान किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पूछना, यानी कि बारे में मतलब पहचान, पहचान में पूछने, किसी भी चीज़ के बारे में पहचान पूछने के बारे में आता है। किसी चीज़ की पहचान पूछने के बारे में, चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी बात के बारे में पहचान करना, किसी बात की पहचान करना कैसे, कि वो क्या है, किस चीज़ की किताब है, अभी क्या टाइम हुआ है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है। तो ये सारी पहचान यहाँ पे, वो क्या है यानी कि वो कोई चीज़ पढ़ी हुई है तो उसकी पहचान पूछी जा रही है, तो ये पहचान में है। किस चीज़ की किताब है, तो यहाँ पे किस किताब के बारे में पूछा जा रहा है, कि यहाँ पे किताब की पहचान की जा रही है कि ये किस चीज़ की है। अभी क्या टाइम हुआ है, यहाँ पे टाइम की पहचान पूछी जा रही है कि टाइम क्या हुआ। आपका नाम क्या है, यहाँ पे आपके नाम की पहचान पूछी जा रही है। आपकी उम्र क्या है, तो यहाँ पे आपकी एज के बारे में पूछ